الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد وآل. ایک مرتبہ سورہ حمد کی درخواست ہے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص، شہدائے پارا چنار بالاخص، ہمارے ہر دل عزیز گارڈ محمد امین خان توری کے اور میرے والد محترم مولانا سید نذر الحسنین عابدی کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بھیجیں حضرات محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ مجلس اعزا ہر دل عزیز شخصیت اور انتہائی محبت کرنے والی ہستی، جو ہر ایک سے محبت سے، احترام سے، عزت سے، اپنائیت سے ملتا تھا، اور یقیناً اس کی خدمات ہیں. اور تقریباً 20 برس تک اس مسجد میں محافظ کی ذمہ داری نبھانے والی شخصیت، اور اتنی ملنسار شخصیت کہ جب میں قم سے فارغ التحصیل ہو کے واپس آیا اور میری ملاقات ہوئی، یقین جانے اس نے پہلی دفعہ میرا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. بڑی مشکل سے اس کو اس بات پر راضی کیا کہ کم سے کم میرے ساتھ یہ عمل، یہ ہاتھ چومنا انجام نہ دے، کیونکہ میرے لیے محترم عمر میرے والد جتنی، اور بہرحال ایک بندہ مومن تو اتنی محبت کرنے والی شخصیت. اور جب وہ ابھی اس سفر پر پارا چنار کی طرف گئے تو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا، کسی کے تصور میں نہ تھا، لیکن جب شہادت کی خبر آئی تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ پروردگار عالم نے محمد امین خان توری کی اس 20 سال کی خدمت کو قبول کر لیا، جو اس عظیم مرتبے پر، یہ شہادت کا مرتبہ، یہ شہادت کا رتبہ کوئی معمولی رتبہ، معمولی مقام نہیں ہے. اور جہاں یہ عظیم مقام اور عظیم عہدہ ہے، عظیم مرتبہ ہے شہادت کا، وہیں یہ جو پاکستان کی سرزمین پر، یوں تو دنیا بھر میں یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لیکن پاکستان میں بالخصوص یہ جو سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے کہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں، کتنے ہی بے ضرر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی شریف النفس کیوں نہ ہوں، کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ان کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ جو پارا چنار کا واقعہ
حال ہی میں 21 نومبر 2024 کو رونما ہوا اور اتنی صفاکی کے ساتھ مومنین کا قتل عام کیا گیا، جہاں یہ قابل مذمت اور قابل نفرت عمل ہے، وہیں لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے۔ عزیزان محترم، ہمارے حکمران اپنی ذمہ داریوں سے غافل عوام الناس کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور عوام الناس بالخصوص عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت، جہاں کہیں بھی دہشت گردوں کو ملتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے صفاکی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ شیعوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ قتل عام کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، وہیں ذرا کردار دیکھیے حسینیوں کا، وہیں کردار دیکھیے مولائے کائنات کے پیروکاروں کا، کہ قتل تو ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی تاریخ پاکستان میں کسی شیعان علی نے، کسی شیعہ نے، کسی محبان اہل بیت میں سے کسی فرد نے ناحق کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم باوجود اس کے کہ قتل ہو رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی تاریخ پاکستان میں کسی شیعہ نے کسی اپنے دشمن کو، چاہے وہ حقیقی دشمن ہو یا غیر حقیقی دشمن ہو، کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ یہ درس ہمارے اہل بیت علیہم السلام ائمہ طاہرین نے ہمیں دیا ہے۔ یہ درس اسلام ہے، یہ درس امنیت ہے۔ ہم مومن ہیں۔ مومن کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ جو ایمان لے کر آئے ہوں، ہم حقیقت میں اسلامی تعلیمات کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اور دوسرے مومن کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے باعث امنیت ہو۔ ہم اپنی آبادیوں میں، اپنے محلوں میں ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث امنیت ہیں۔ عزیزان محترم، علامہ صاحب تشریف فرما ہے۔ اس مجلس کے بعد ان کے گھر پہ بھی مجلس عزا منعقد ہونی ہے، لہٰذا میں اپنے کلام کو، اپنے خطاب کو بہت مختصر کروں گا، اور آغا صاحب کی، علامہ صاحب کی موجودگی میں خطاب کرنا یقیناً ایک مشکل امر ہے، لیکن بہرحال مجلس کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد و آل محمد پر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے درمیانے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عام طور پر وہ موضوع، جس موضوع پر یہ آیت ہے، یعنی قتل نفس، اس پر گفتگو بہت کم کی جاتی ہے۔ لوگوں کو اس موضوع سے متعلق بہت کم معلومات ہیں۔ بالخصوص قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس موضوع سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا میں آج آپ حضرات کے لیے اسی موضوع سے متعلق چند آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ البتہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے، آیت ذرا طولانی ہے، درمیانی حصے کو سرنامہ کلام قرار دیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس آیہ وافی ہدایہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ پوری توجہ کے ساتھ آیت کے اس حصے کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ من قتل نفسا، جس نے کسی نفس کو قتل کیا، کسی انسان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر اس کے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو اس جرم میں قتل کیا گیا ہو کہ اس نے کسی مومن کا، کسی مسلمان کا، کسی انسان کا قتل کیا تھا۔ یعنی یہ قتل بغیر
اس کے ہے کہ اس کو سزا دی جا رہی ہو اس کے قتل کے بدلے. جو قصاص کا حکم ہے اس کی طرف یہاں آیت میں اشارہ ہے. او فساد فی الارض، یا اس کا قتل کیا گیا ہو بغیر اس کے کہ اس نے زمین پر فساد پھیلایا ہو. اب یہاں پر دو جرائم کا پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ہے. ایک جرم قتل ہے، دوسرا جرم زمین پر فساد پھیلانا ہے. گویا اگر کوئی انسان ان دونوں میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے تو بدلے میں سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے گا. فَكَأَنَّمَا، بس یہ قتل کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا ہو. اللہ اکبر، بڑی عجیب آیت ہے. ایک انسان کا قتل کیا ہے. کس انسان کا؟ جو بے جرم تھا. پروردگار عالم قرآن جیسی کتاب میں جس کی ہر آیت کلام الہی ہے، ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت تحریف ناپذیر ہے. توجہ رہے، تحریف ناپذیر ہے. اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے جیسے اس نے سارے کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا ہو. اللہ اکبر. اچھا، یہی آیت ذرا سا آگے بڑھتی ہے، پھر ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی ہو، ایک انسان کو حیات عطا کی ہو، ایسے ہے جیسے اس نے سارے کے سارے انسانوں کی زندگی بچائی ہو. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ دونوں مفاہیم، دونوں باتیں کہ جس میں پروردگار عالم ایک قتل کے جرم کے کو، ایک قتل کے جرم کو قرار دے رہا ہے سارے انسانوں کا قتل، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کو سارے کے سارے انسانوں کی زندگی بچانا قرار دے رہا ہے. یہ قابل تأمل مسئلہ ہے، غور و فکر طلب کرتا ہے ہم سے. ہمیں اس مطلب کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. یعنی کیا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل کے برابر. ایک انسان کو زندگی عطا کرنا، ایک انسان کی زندگی بچا لینا، سارے کے سارے انسانوں کی زندگی بچا لینا. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو یقین جانیے قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو انسان اس سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہم اپنی زندگی میں ایک ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے. عزیزان محترم، آئیے ذرا فرامین معصومین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل فرجہم، اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے لیے ساری کائنات کا ختم ہو جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 17. اللہ کے لیے گوارا ہے کہ ساری کائنات ختم ہو جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے پروردگار عالم کو کہ ایک مومن کا بلا جرم و خطا قتل ہو جائے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی جان پروردگار عالم کے نزدیک بڑی محترم ہے، بڑی مقدس ہے۔ اچھا، آیت میں مومن نہیں کہا گیا، توجہ رہے اس سمت۔ ہاں، آیت میں من قتل مومنا نہیں کہا گیا، من قتل نفسا، نفس یعنی کوئی انسان۔ اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے کسی انسان کو بھی قتل کیا، توجہ فرمائیے کہ پروردگار عالم کے نزدیک فقط مومن کی جان ہی محترم نہیں ہے، فقط مسلم کی جان ہی محترم نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کے نزدیک انسان کی جان محترم ہے۔ اور کتنی محترم ہے؟ اب یہاں پر جو لوگ انسانیت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں اور انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں، وہ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کس طریقے سے انسان کی جان کو قیمتی شمار فرمایا ہے۔ اچھا جی، من قتل نفسا بغیر نفس۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بات سمجھنے کی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر کسی جرم کیے کسی انسان کو قتل کیا۔ اب یہاں پر اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کا قتل کیا ہو تو اس قاتل کو قتل کرنا قرآن کی روح سے جائز ہے۔ بات دقت طلب ہے، بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہاں پر اب اس آیت کے مفہوم سے، مفہوم و منطوق آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے نا معنی اس کے؟ منطوق یعنی جو عبارت میں الفاظ موجود ہیں، مفہوم جو ان الفاظ اس عبارت یا اس آیت سے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو اس کا مفہوم تو یہ ہوا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا تو اس قاتل کو قتل کرنا قرآن کی روح سے جائز ہے، صحیح ہے۔ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر انسان کو ایک لائسنس پروردگار عالم عطا کر رہا ہے، لیکن نہیں، معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، معاملہ اتنا عام نہیں ہے۔ نہیں، اسلام نے جہاں قتل کے بدلے قتل کو جائز قرار دیا ہے وہی احکام نازل فرمائے ہیں۔ آپ حضرات پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ قتل کے مجرم کو سزا دینا ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے احکام قضائی بھی اپنے نبی کے ذریعے سے نازل فرمائے ہیں، اس طرف توجہ رہے۔ اچھا، الحمدللہ ہمارے مکتب، ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے، اس مذہب کے پیروکاروں کو اس چیز کی طرف توجہ ہے، خیال ہے، اسی لیے مومن قتل کے بدلے میں قتل کرنے سے اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کرتا، بلکہ عدالتی نظام، قانون دین و شریعت، قانون مملکت کے حوالے اپنے معاملے کو کر دیتا ہے، کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ فقط پروردگار عالم نے جج کو، قاضی کو، جو شرعاً اپنے عہدے پر فائز ہو، اس کو اختیار دیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کا حکم صادر کرے، ایک نظام کے تحت۔ ہاں، قتل کے بدلے قتل کی اجازت ہے۔
اب یہاں سے بھی دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے جو آیت میں الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے، اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد وآل محمد۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی۔ دیکھیے کیا کہنے ہمارے امین خان کے، محمد امین خان کے، یہاں محافظ تھا، گارڈ تھا، طویل عرصے مومنین کی حفاظت کی ہے، ہاں نہیں معلوم۔ دیکھیے اصل محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، لیکن ظاہری طور پر بھی جو دہشت گرد ہیں اور جو دشمنان مذہب تشیع ہیں وہ امام بارگاہ کے مسجد کے گیٹ پر گارڈ کو دیکھ کر ایک لمحے کو سوچتے تو ہوں گے کہ یہاں پر حملہ کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ گارڈ نہ ہوتا تو دہشت گرد اس گیٹ کو دیکھ کر فوراً سمجھ جاتے کہ یہ گیٹ خالی ہے، یہاں پر حملہ کرنا آسان ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اس گارڈ کی وجہ سے پروردگار عالم محمد امین خان توری کے سبب پروردگار عالم ہماری اور آپ کی کتنے سال حفاظت فرماتا رہا ہے، لیکن سبب تو وہی بنا نا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو وسیلہ بنایا۔ تو ومن احیاہا احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے سارے انسانوں کی جانوں کو بچایا۔ عزیزان محترم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وقت محدود ہے میرے پاس اور میں کوشش کروں گا جو مفاہیم لے کر آیا ہوں جلدی جلدی گوشت گزار کر دوں۔ ایک صلوات اور پڑھیں حضرات محمد وآل محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کے قتل کو سارے انسانوں کے قتل کے برابر کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے بارے میں ائمہ طاہرین کی فرامین کی روشنی میں مفسران قرآن نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ کہ ایک انسان کے قتل کی حرمت پروردگار عالم کے نزدیک سارے انسانوں کے قتل کی حرمت کے برابر ہے۔ بھائی ایک مرتبہ جھوٹ بولنا بھی اتنا ہی قبیح ہے جتنا 10 مرتبہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہ میرا سادہ سا جملہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چوری کرنا بھی اتنا ہی قبیح ہے جتنا 10 مرتبہ چوری کرنا قبیح ہے۔ ہاں تو ایک مومن کو قتل کرنا بھی اتنا ہی قبیح ہے جتنا سارے انسانوں کو قتل کرنا قبیح ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے اور لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس جرم کی سزا کے لحاظ سے ایک انسان کا قتل اور سارے انسانوں کا قتل برابر ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد وآل محمد کسی شخص نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیوں ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے؟ تو میرے اور آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر اس لیے ہے کہ پروردگار عالم جہنم میں جس جگہ پر ایک انسان کے قاتل کو رکھے گا، اگر کوئی انسان سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر کے بھی جہنم میں جائے تو اسی جگہ پر پہنچے گا۔ یعنی اللہ کی تخلیق کی ہوئی جہنم میں
اس سے زیادہ پست کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر مجھے ایک پیغمبر اسلام کا ایک فرمان اور یاد آ رہا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا قبیح ہے ایک انسان کا قتل کرنا۔ یہ قباحت قتل پہ میں کیوں گفتگو کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ نمائندہ بن کے اپنی قوم کے درمیان اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں، نوجوانوں کو بتائیں، سمجھائیں، تاکہ معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن سکے۔ اللہ کا محبوب نبی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کی تمام تر مخلوقات مل کر ایک انسان کو بلا جرم قتل کر دیں تو پروردگار عالم کو آر نہیں ہے کہ سب کے سب کو جہنم میں ڈال دے۔ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ یہ فرمان پیغمبر ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ دوسروں کو بتائیں۔ کیونکہ ذرا سی بات میں معاشرے کی بھی کر لوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، قتل و غارت گری، طرح طرح سے عجیب و غریب جرائم ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے انسان مارے جاتے ہیں، وہ ایک دم سے نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ قاتل کوئی معمولی جرم کرتا ہے، پھر اس سے بڑا جرم کرتا ہے، پھر اس سے بڑا جرم کرتا ہے۔ اب تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا کہ جس نے قتل کیا اپنے گھر والوں کو یا اپنے عزیزوں کو یا اپنے شہر والوں کو، کئی ایک واقعات ایسے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلا جرم یہ نہیں کیا تھا۔ عزیزان محترم، اور سب سے بڑی وجہ جس کو بہت سے مفسرین نے بیان کرنے کے بعد یہ تحریر کیا ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے قتل کی وجہ سے اس کی نسل میں آنے والے بے شمار انسانوں کا اس دنیا میں آنا ممکن نہیں رہتا۔ توجہ ہے نا؟ اگر اس مسئلے کی طرف، اس مسئلے کے اس پہلو کی طرف ہم غور کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنی ذاتی رنجشوں میں جب کسی کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو ہم اس فرد واحد کو اذیت نہیں پہنچا رہے ہوتے، بلکہ اس کو اذیت پہنچانے کے ذریعے سے اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں سب کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ سزا کیا ہے قتل کی؟ قرآن مجید میں ہی پروردگار عالم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلُ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے عمدن ارادے کے ساتھ کسی انسان کا قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ متعمدن، عمدن ارادے کے ساتھ، غیر ارادی طور پہ اگر کچھ ہو جائے تو اس سے معافی کا طریقہ موجود ہے۔ اچھا، اب لوگ قتل ہوتے ہیں، راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، صدر اسلام سے لے کے آج تک لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ وہ جو راہ خدا میں، راہ حق میں قتل ہو رہے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ امام معصوم کا فرمان ہے کہ اگر ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد و آل محمد صلی علی محمد، کہ اگر
لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو راہ خدا میں قتل ہوا ہے پروردگار عالم اس کو کیا جزا عطا فرمائے گا، تو لوگ راہ خدا میں قتل ہونے کی تمنا کریں۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جو شہادت کی دعائیں کرتے ہیں، نماز شب ادا کر کے بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار موت عطا فرمانا تو شہادت کی موت عطا فرمانا۔ بستر پہ سبھی مرتے ہیں، بیمار ہو کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تو سبھی مرتے ہیں، لیکن کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب جن کو اللہ شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایسے شہداء کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز تم لوگ گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس کا اختتام نہ ہو، تمنا کرتا ہے، دعا نہیں کرتا۔ طول عمر کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن دل میں یہ آرزو تو پیدا ہوتی ہے، پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ جس کا اختتام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں اور کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ صفین کے موقع پر مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام صلی اللہ محمد امیر المؤمنین کے لشکر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ بصرہ کے نزدیک پہنچا امیر المؤمنین کا یہ قافلہ، اتنے میں مولا امام حسن مجتبی نے دیکھا کہ حسن بصری وضو کر رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی نے حسن بصری سے کہا کہ اے حسن بصری، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، امیر المؤمنین کے رکاب میں ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو حسن بصری نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل بھی اور مقتول بھی کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ لہٰذا نہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں نہ قتل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن بات سمجھ نہیں سکا تھا میرے رسول کی، کیوں؟ اس لیے کہ در اہل بیت سے جدا ہو گیا تھا۔ اگر در اہل بیت سے جڑا رہتا تو اس کی بات سمجھ میں آتی۔ میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا اے حسن بصری، تو نے صحیح کہا، لیکن جانتا ہے اس جملے کے معنی کیا ہے؟ اس جملے کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر آ جائے، چاہے قتل کرے یا قتل ہو جائے، جہنمی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو امیر المؤمنین کے قافلے سے جڑ جائے، چاہے قتل کر دے یا قتل ہو جائے، جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی محترم، بس زحمات تمام، اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ مجھے چند دقیقے پہلے یہ خیال آیا کہ کربلا کے ایک ایسے محافظ کا ذکر کیا جائے
کہ جب تک وہ زندہ تھا بیویوں کو ڈھارس تھی، جب تک مولا ابو الفضل العباس درجہ شہادت پہ فائز نہیں ہوئے تھے، خیموں میں موجود تھے، بچے بڑے اطمینان سے تھے۔ ہاں، جب تک ابو الفضل العباس موجود تھے میرے مولا حسین کی کمر سیدھی تھی۔ ایک مرتبہ مولا ابو الفضل العباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے جہاد طلب کیا۔ آقا حسین نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اذن جہاد دے سکتا ہوں؟ لیکن ابو الفضل العباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور یہ عرض کر کی، مولا وہ لشکر ہی کہہ رہا جس کا میں علمدار ہوں، مولا اذن جہاد دے دیجئے، مولا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے۔ اب ذرا سوچئے، عباس جیسا بہادر ہو، عباس جیسا وفادار ہو، عباس جیسا جانثار ہو، اور اس کو اذن جہاد نہ مل رہا ہو۔ عباس کے شاگرد ایک ایک کر کے دشمن سے جہاد کرنے کے لیے میدان کی طرف گئے ہو عباس کی نگاہوں کے سامنے۔ اب ذرا تصور کیجئے عباس کے دل میں کیا جذبہ ہوگا، کتنی خواہش ہوگی کہ مجھے بھی اذن جہاد ملے اور میں بھی مقتل کی طرف جاؤں، میں بھی جہاد کروں، لیکن اجازت نہیں ملتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا حسین کو عباس سے بڑی ڈھارس تھی۔ عباس کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اتنے میں عباس کے کانوں میں ایک دفعہ بچوں کی آوازیں پہنچی، بچے بلک بلک کے رو رہے تھے اور الاتش الاتش کہہ کے اپنی پیاس کا اظہار کر رہے تھے۔ عباس نے جب بچوں کی یہ آوازیں سنی، ایک مرتبہ اس خیمے کے نزدیک گئے ہیں جو خیمہ جناب سکینہ بنت حسین کا تھا۔ اس 4 سالہ بچی کو بلایا، اپنے نزدیک بلا کے اپنے زانوؤں پہ بیٹھ گئے، اس بچی سے کچھ کلام کرنا شروع کر دیا۔ اے سکینہ بہت پیاسی ہو، شدت سے پیاس لگ رہی ہے، ہاں جاؤ اپنا مشکیزہ لے کر آؤ۔ بالی سکینہ کو معلوم نہیں تھا کہ چچا عباس اب جو میرا مشکیزہ لے کے نہر فرات کی سمت جائیں گے تو اب عباس چچا عباس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب پھر چچا عباس کی آغوش میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ ابو الفضل العباس کے حوالے کیا ہے۔ عباس نے ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ لیا اور دوسرے ہاتھ میں سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب جو آقا حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں، اب کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ آقا حسین نے جب عباس کو اس طریقے سے دیکھا ہے فوراً ارشاد فرمایا، اے عباس میں سمجھ گیا، ارے تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا فقط نہر فرات پہ جا کر پانی لے کر آنا، جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ مولا حسین جانتے تھے اگر عباس نے جنگ کی تو کربلا کا نقشہ ہی پلٹ جائے گا۔ عباس نہر فرات کے سمت علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، محمد امین خان توری کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔
پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا اس فرش عزا پہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار کل مومنین و مومنات دنیا کی جس کونے میں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو رفع و دفع فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔